جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران بھائی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. جی عمران صاحب بتائیں. جی جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ قرآن اور احادیث میں کیا اہمیت ہے خوابوں کی، اور جی اس جی پہ میں نے احادیث بھی کوٹ کی، قرآن کا واقعہ بھی ایک کوٹ کیا کہ کیسے ایک غیر مسلم یا ایک وہ بادشاہ جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اس کا خواب خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں بھی کوٹ کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے خوابوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آپ اگر دیکھیں پھر سردار صاحب نے مینشن کیا کہ علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ بھی صحیح تھا، اور پاکستان بھی ایک طرح سے ان کا خواب جیسے کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی سنتے آئے ہیں. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لوگ جب بھی کوئی خواب دیکھتا تھا تو اس کو کاؤنٹر کنفرمیشن کی بات کرتے تھے جی جی بالکل. کہ پہلے زمانے میں معجزات ہوا کرتے تھے، یعنی کوئی بزرگ ہوئے جیسے بہلول نے زبیدہ جو تھیں ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور ان کے خواب کی تعبیر کے نتیجے میں پھر ایک نہر کھودی گئی تھی. نور الدین زنگی کا خواب ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ آگے چلتے جائیں تو 1947 اور یہ جو صدی پچھلی گزری ہے، اس میں جو ہو رہا تھا سارا جو کام آپ دیکھیں کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے دین کا جو کام ہے وہ آگے بڑھایا. اور وہ ہوا ایسے کہ جیسے کہ پہلے دور میں معجزات ہو جایا کرتے تھے، یا کوئی اللہ کا ولی شخص جو ہوتا تھا وہ اس خواب کی تعبیر بتا دیا کرتا تھا، یا اس طرح کو کوئی واقعہ ہو جاتا تھا کہ جیسے کہ کسی نے خواب دیکھا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑا رہے ہیں، تو وہ جب اٹھا تو وہ واقعی میں ایسے تھا. تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں یہ جو پچھلی صدی گزری ہے، تو اس میں وکالت کا پیشہ ایسا تھا جو اللہ نے یعنی اس دور کے مطابق اسی طرح کے معجزات بھی کر کے دکھائے. پاکستان کا بننا کسی کو قبول نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے جب اللہ نے کیسے بندے اٹھائے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جن کی یعنی بارے میں بہت برا بلا بھی کہا گیا، اور ان کا رہنا سہنا بھی کچھ ایسا تھا جو یعنی ان کا ایک تھوڑا مشابہت رکھتا تھا، لیکن پھر بھی ان کو جو اللہ کی طرف سے اللہ کی وحدانیت کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت کلیئر تھا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کی حق تلفی کریں گے ہندو اور دوسری اقوام بھی. تو اس کے پھر آپ اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو اللہ نے پھر محمد علی جناح کو کیسے جو ہے وہ اٹھایا، اور ان کی وکالت کے پیشے کے ذریعے پاکستان کو بھی بنایا، اور پھر ان کو پاکستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت تھی. اب اگر آج ہم دیکھیں آج کا دور، جو ان خوابوں کا جو کور ہے یا جو میسج ہے جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اقتدار اعلیٰ تک، وہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں اور ملک کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے ان تک ان خوابوں کی خبر پہنچے. اب اللہ نے یہ تھوڑا زمانہ بھی چینج ہو گیا، ٹیکنالوجی بھی آگے آپ بہت کی طرف زیادہ. سے کوئی رابطہ ہوا ہماری آرمی سے، ہماری اعلیٰ جو ہے حکومت ہے ان سے کوئی رابطہ جی ہوا؟ بالکل، آرمی چیف کو لیٹرز بھی لکھے گئے. قاسم صاحب نے بھی لیٹرز لکھے تھے 2016 میں، آرمی چیف کو بھی لکھا. اس کے علاوہ انہوں نے یعنی جب خواب بیان کرنا شروع کیے تو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں، ISPR کی ویب سائٹس، آرمی کی ویب سائٹس، ایون کہ اسلامک کنٹریز کی ویب سائٹس، ان سب کو یہ خواب شیئر کیے. یہ خواب صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ہیں، کیونکہ ان خوابوں میں مشرق وسطیٰ کا بھی ذکر ہے، اور مشرق وسطیٰ کے لوگ جب وہاں پہ جنگ عظیم سوئم شروع ہوگی تو وہاں سے وہ موو ہو کے پاکستان کا رخ کریں گے، اور پاکستان ان کی پناہ کے لیے اقدامات کرے گا. اور یہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ میسج جو آرمی چیف کو محمد قاسم کے خوابوں میں وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان آرمی کو اپنی تعداد ڈبل کرنی چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا محمد قاسم، آپ یہ بتائیں گے پاکستان سپر پاور کیسے بن سکتا ہے؟ تھوڑا کم کرنا چاہ رہی ہیں جی. اس میں جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا تب تک اللہ کی جو مدد ہے وہ بھی نہیں آئے گی. ابھی ریسنٹ ڈریم میں فیبری 2018 میں جو مجھے ڈریم آیا، اس میں جو زرداری صاحب ہوتے ہیں وہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی حکومت نہیں چلنے دوں گا اس طرح سے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی ان کی باری یہ بول رہے ہیں، ابھی ان کے بعد میری باری آنی ہے، مجھے لوگوں سے ملنا ہے اور مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. پھر آگے میں جاتا ہوں تو ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں مارشل لا بھی آیا، جمہوریت بھی آئی اور بہت سے لیڈرز بھی آئے، اور سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے اور پلانز بنائے، لیکن وہ پلانز اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے.
اور آج بھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس میں بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو ان سب کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا. جب تک ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اور وہ پلانز جو پچھلے جو لوگ لیڈرز بناتے چلے گئے وہ ناکام بھی اس لیے ہوئے کہ اللہ کی جو مدد تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی. ٹھیک ہو. تو اس میں جو شرک اور اس کی اقسام ہے اس کو یعنی وہ ملک سے اس کا خاتمہ کیا جائے ایسا گا. کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے شرک کا؟ اس میں تو جو ریاستی قوانین ہیں وہ جو ریاستی ادارے ہیں وہی اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ پھر آگاہی دی جائے لوگوں کو کہ یہ جو ڈیکوریشن کے نام پہ جو اسٹیچوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ جو غیر ضروری تصاویر جو یہ بڑی بڑی ایڈورٹائزمنٹ پہ لگی ہوتی ہیں یا پارکس میں جو یا ایون آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے گھروں کے سامنے وہ جو جانوروں کی شکل کے گملے ہوتے ہیں یہ سب وہی شرک ہے. یہ شرک ہی اقسام ہے. یہ وہی بت تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ توڑا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو ہی توڑا. اچھا آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں گھر میں وہ مختلف قسم کی پکچر وہ بھی ہوتی ہیں اور گملے وہ بھی مختلف ڈیزائن کے وہ بھی شرک اور اس کی اقسام ہی ہے. ٹھیک بالکل. اب دیکھیں جیسے کہ ایک بلڈنگ ہے اس کا اگر کوئی باہر سے آدمی ہے اور اس کے اونر کو کہے کہ یہ بلڈنگ میری ہے یہ میری ملکیت ہے تو اس کو غصہ چڑھے گا کہ یہ کیسے میری ملکیت کو اپنی کہہ رہا ہے. تو یہ ہمارے نزدیک تو شاید یہ معمولی سی باتیں ہیں لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی باتیں ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. تو جب اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. تو وہ پھر مسلمانوں کی اس طرح سے مدد نہیں کرتا. تو ایون مجھے ایک خواب میں یہ بھی آیا تھا کہ پھر اگر ہم بھی وہی کام کریں گے جو غیر مسلم کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ گیا. تو اسی طرح جو موویز آتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دکھایا جاتا ہے کہ ایک باطل خدا نے ہیرو کی مدد کی اور وہ ہیرو جو ہے وہ جیت کامیاب ہو گیا. تو ایک فلم جو ہے یہ بھی ایک جہان ہے. تو اللہ جو ہے وہ سب جہانوں کا مالک ہے اور اکیلا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جب ہم وہ ایسی فلم دیکھتے ہیں تو ہم ایک طرح سے وہ ایک ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کے باطل خدا کا وجود بھی ہے تب بھی وہ جو ہیرو ہے فلم میں وہ کامیاب ہوا. تو جب ہم زبان سے جو مرضی کہہ لیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہ تو ایک صرف فلم تھی لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا یہ گناہ ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے. ایون جو مجھے خوابوں میں آیا کہ اللہ قیامت کے دن سب گناہ جس کے چاہے گا وہ گناہ بخش دے گا مگر جو شرک ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اچھا قرآن میں بھی اچھا قاسم بھائی یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے بارے میں کوئی پیشین گوئی ہے آپ اس بارے میں بتائیں تھوڑا سا. اس میں بس یہ ہے کہ جب آرمی چیف کو یہ ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں جا کے گواہی دیتے ہیں کہ جو قاسم کے خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں وہ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اور بالکل ویسے کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ اس کو خوابوں میں دکھایا گیا ہے. تو اس کے بعد وہ ایک کہہ لیں کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اور ایک نیا نظام بناتے ہیں اور ایسا نظام جو اسلامی نظام ہوتا ہے اس میں شرک کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور وہ نظام پھر کسی کے بھی حوالے کر کے تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس ملک میں نازل ہوتی ہیں اور ظلم اور ناانصافی ختم ہوتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ تقریباً بہت تیزی سے اور بہت کم عرصے میں ترقی کرتا ہے. اچھا کشمیر کے بارے میں بتائیں کشمیر کب اور کیسے آزاد ہوگا اس میں؟ جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ کشمیر جو ہے وہ غزوہ ہند سے کچھ عرصہ پہلے آزاد ہو جاتا ہے اور اس میں یعنی پاکستان کا رول ہوتا ہے اس کو آزاد. اچھا پاکستان جی عمران بس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے؟ اس بارے میں یہی ہے کہ کشمیر جو جیسا کہ خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ وہ غزوہ ہند سے پہلے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے پاکستان کے پاس کالے جنگی جہاز آ جاتے ہیں جو جن کی تعداد 3000 ہوتی ہے اور یہ جنگی جہاز دنیا کا موسٹ ایڈوانس جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہوگا اور یہ یعنی ان کی جو دہشت ہوگی اس کی وجہ سے انڈیا دوبارہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی
جرت نہیں کرے گا. اور یہ جنگی جی اکیلا جرت نہیں کرے گا, یعنی وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ جہاز ایسے ماڈرن ہوں گے کہ وہ یعنی انڈیا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اکیلا, تو وہ اس کی وجہ سے کشمیر پہلے آزاد ہو جائے گا. جنگ عظیم جو سوم کا کیسے آغاز ہوگا اس کا؟ جنگ عظیم سوم کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ترکی میں تباہی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسرائیل بہت زیادہ فعال ہو جاتا ہے. اسرائیل یعنی جو ہے اپنی کارروائیاں مشرق وسطیٰ میں تیز کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جو ہے وہ کچھ ایسا دجال کے لیے محل بھی بناتا ہے. مسلمان سوائے احتجاج کرنے کے کچھ نہیں کر پاتے, لیکن جو امریکہ اور روس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ مل کر, یعنی امریکہ اس جنگ کے نتیجے میں کون کون سے ممالک جو ہے متاثر ہوں گے؟ اس جنگ کے نتیجے میں پوری مشرق وسطیٰ پورا ہی متاثر ہوگا. اور جس طرح محمد قاسم کے خوابوں میں دکھایا گیا ہے, وہ اسلام کے یعنی 3 قلعے دکھائے گئے ہیں, ایک ترکی, ایک سعودی عربیہ اور ایک پاکستان. دشمن یا کفار جو ہوتے ہیں وہ جو پہلے 2 قلعے ہوتے ہیں انہیں بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں. روس اور امریکہ کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ روس اور امریکہ اس میں بیسیکلی آپس میں جنگ کریں گے مشرق وسطیٰ میں ان کے علاقے قبضے میں کرنے کے لیے. تو وہ جو ان کی آپس کی جنگ ہوگی اس کے نتیجے میں مسلمان ممالک پہ اثر پڑے گا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہوگی. یہ سارا کچھ جو ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ قاسم صاحب کے خوابوں کی تعبیر ہے جی, انہوں نے بتایا. یہ بالکل خواب میں اسی طرح دکھایا گیا یہ تعبیر. میں تھوڑا سا بھٹو صاحب سے اجازت لوں گا. بھٹو صاحب میں ذرا قاسم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قاسم صاحب جو آپ نے بتایا کہ آپ کے خواب میں آئے اور پھر آپ کی خواب کی حقیقت بتانے کے لیے آرمی چیف کے خوابوں میں بھی آئیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں وہ نبی پاک سرکار جو ہیں وہ آرمی چیف کے خوابوں میں کیوں جا کے یہ نہیں بتا دیتے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایسے ہونے والا ہے, مطلب صرف آپ کو ہی وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اور پھر اس کی جو آپ نے بتائی جتنی چیزیں یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوں گی آنے والے وقت میں, وہ تو اس وقت جو ورلڈ جو سینیریو بن رہا ہے اس میں سارا کچھ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہونے والے ہیں, جس طرح انڈیا کر رہا ہے یا انڈیا کے پیچھے قوتیں ہیں, اسرائیل ہے, امریکہ ہے, اور وہ پاکستان کے اٹیک بھی کرنا چاہ رہا ہے. تو میں اس سے آپ سے یہ اس کی جو تشہیر ہے جو آپ کر رہے ہیں, آپ نے بتایا آپ نے آرمی چیف کو بھی بھیجی, تو ان کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا ابھی تک. ان کو کیا مطلب خواب آنے میں کتنا دیر ہے جو نبی پاک سرکار جو آپ کو بتایا انہوں نے کہ وہ کتنے عرصے بعد جا کے آرمی چیف کے خواب میں آئیں گے, یہ اس کے بارے میں کوئی آپ ٹائمنگ؟ آپ کو جواب دیتا ہوں. اس میں پہلا تو یہ تھا کہ مجھے ہی کیوں یہ خواب آتے ہیں, یہ تو بس اللہ کی رحمت ہے. اب میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہوں, تو باقی یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ کس کو خواب آنے چاہیے کس کو نہیں. اب جیسے پہلے بھی اللہ ہی چنتا ہے لوگوں کو, ان کے ذریعے ہی وہ کام پھر لیتا. اب اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو اس میں نے جو خوابوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب پولیٹیشنز اور پھر ان کے بعد وہ جو لیڈر ہوتے ہیں, سیاسی لیڈر ہوتے ہیں, ان تک خبر پہنچتی ہے, جیسے عمران خان صاحب تک بھی پہنچتی ہے, وہ پھر سوچتے ہیں کہ میں کیوں ناکام ہوا. تو پھر وہ ریزن ان کو پہلے بھی ڈریمز کا کچھ اندازہ ہوتا ہے, لیکن بعد میں پھر وہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں, تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں. پھر اس کی جو اگلی سٹیج ہوتی ہے وہ پھر آرمی چیف کی ہوتی ہے. پھر ان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ڈریمز ڈیٹیل میں سنتے ہیں, پھر میں ان کو ایون سارا ایکسپلین کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ان کو وہ پھر وٹنس ملتی ہے, اور پھر وہ فیوچر ایونٹس جو ہونے ہیں مڈل ایسٹ میں یا جو بھی, ان کے مطابق وہ پھر ڈریمز کے مطابق وہ پھر پلان بناتے ہیں جو پاکستان کے ریاستی ادارے. اچھا عمران عباس صاحب یہ بتائیں گے, جب جنگ ہوتی ہے تو ہم بے گناہ لوگ اور لوگوں ان کو ہم اس پہ نہیں کر سکتے, اسلام میں ہے کہ ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہوگا کہ جیسا کہ خوابوں میں دکھایا گیا کہ غزوہ ہند جب ہوتی ہے, بھارت سے جنگ ہوتی ہے, فائنل مارکا ہوتا ہے, یہ فیصلہ کن مارکا ہوتا ہے, تو اس میں پاکستان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی بچے, عورت یا بے گناہ لوگوں کو وہ نہیں مارتے. ہم یعنی صرف ان سے لڑتے ہیں جو ہم سے لڑتے ہیں. تو یہ یعنی کیونکہ غزوہ ہند بھی اسی لیے کہا گیا, بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ طور پر اس جنگ میں خود بھی شریک ہوتے ہیں, اس لیے اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا حدیث میں. غزوہ کوئی بھی ہوتا ہے جس میں
یہ آخری جی ہاں، تو وہ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ ہم بے گناہ یا معصوم لوگ جو ہوں گے انہیں نہیں ماریں گے، جیسا کہ خوابوں میں دکھایا گیا ہے. تو اسی وجہ سے جو بھارت کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو مشرک ہوتے ہیں، مشرکین کی یعنی آپ کہہ لیں کہ کثیر یا کل تعداد وہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور ریٹرن میں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو وہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جانوروں، فصلوں اور بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں. تو اسی وجہ سے اسلام پھر پوری دنیا میں بھی پھیلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بہت پست تھے، جو ترقی بھی نہیں کر رہے تھے اور بہت ان کو مسائل تھے، اور جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو انہوں نے یعنی جو مشرکین تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے پوری دنیا جو ہے وہ اسلام میں بھی داخل ہوتی ہے. یہ ہمارا رویہ دیکھ کے مشرکین کے ساتھ، تو یہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے. سردار صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میرے حساب سے سر دیکھیں، یہ جو بتا رہے ہیں، یہ کچھ جو چیزیں ابھی قاسم بھائی نے بتائی اور پلس باسی صاحب نے بتائی، یہ لکھی ہوئی بھی ہیں اور نبی پاک کی سرکار کی احادیث بھی موجود ہیں اسی بارے میں، اور ان کا مفہوم اور مقصد بھی یہی ہے. میں نے اسی لیے پہلے قاسم بھائی سے پوچھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سوچتا ہے اور پڑھتا ہے یا اس کی ذہنیت اس طرف ہوتی ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ انسان کے خواب میں بھی آتی ہیں اور انسان. سردار صاحب یہ پہلا سوال میرا یہی تھا قاسم صاحب سے، انہوں نے پھر بریفلی یہ بتایا تھا، اسے آگے آپ گفتگو لے کے چلیں. جی تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو بتا رہے ہیں اور یہ سارا آگے سینیریو جو بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا، میں نے تو اسی لیے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کون سا ٹائم ہے جب چیف صاحب کے خواب میں یا وزیر اعظم صاحب کے خواب میں آپ کی تشہیر ہوگی، اس بات کی پہنچ ہوگی کہ آپ نے یہ دیکھا اور اس میں حقائق موجود ہیں اور یہ حقائق ان تک پہنچیں گے اور یہ چینج ہوگا. باقی ابھی کے حالات کے حساب سے قاسم صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے پاکستان کی اور جو باہر کے ممالک کی جا رہی ہے، اس میں کیا کیا انہوں نے کچھ دیکھا یا یہ بتانا چاہ رہے ہو تو میں سننا ضرور پسند کروں گا، کہ کیونکہ یہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس سے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا متفق ہونا لازمی نہیں ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا بٹو صاحب کہ سرکار کی جو زیارت ان کو ہوتی ہے اس وقت سرکار کیسے دکھتے ہیں یا کیا ہوتا ہے اس وقت، ان کے اوپر کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ یا وہ اس سے پہلے کون سی کیفیت ہوتی ہے ان کے اوپر جب ان کو خواب آنا ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب ہم امتی ہیں اور ہم سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس مذہب میں آئے، ورنہ اس سے پہلے تو لوگ مطلب ان کو نہیں پتہ تھا اسلام کیا. تو وہ آنے سے پہلے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آیا نیچرل سی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی ہستی جو خواب میں آ رہی ہے وہ کیسی دکھتی ہے، اس سے پہلے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے لوگ بولتے نہیں ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ میں ان سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا. جی اس میں ایسے کہ جو مجھے پہلا خواب آیا تھا 13 سال کی عمر میں، جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر میں آپ نے بتایا تھا. 5 سال میں مجھے ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈریم آتا ہے اس میں میں ایک غبارے والے سے غبارہ لیتا ہوں، تو وہ پھر مجھے بتاتا ہے کہ قاسم تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے چھت پہ ایک سیڑھی ہے جو سیدھی آسمانوں تک جاتی ہے. تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میں دیکھوں کہ جو غبارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں، اور اوپر سے دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے. تو پھر میں وہ پھر اوپر چھت پہ جاتا ہوں، پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوں. تو پھر جب میں بادلوں کی ہائٹ پہ پہنچتا ہوں تو نیچے دیکھتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے ہیں. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں کہیں تھک ہی نہ جاؤں کہ میں واپس بھی نہ جا سکوں. تو میں کہتا ہوں جب تک میں تھکتا نہیں تب تک تو میں چڑھتا ہوں. تو پھر میں تھوڑا اور آگے جاتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سیڑھی ہے یہ سیدھی اللہ رب العالمین کی طرف جا رہی ہے. تو جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے تو میرے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور میں پھر تیزی سے بھاگتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوں کہ میں جلدی سے اللہ رب العالمین تک پہنچوں. تو جو 13 سال کی عمر میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور اس سے جو اگلا دن تھا وہ دن میں نے آج تک مجھے وہ یاد ہے کہ میں اس سے اگلے دن بہت خوش رہا، ایک عجیب سی روحانی خوشی آپ کہہ لیں، اور میں یعنی ہنستا ہی رہا. وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے اور میں کبھی بھولا نہیں اس دن کو. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا گیا،
اور سب نبیوں کا سردار اور اللہ نے اپنا سب سے پیارا اور آخری نبی بنا کے بھیجا، تو ان کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے۔ لاسٹ میں ہماری فوج اور اعلیٰ قیادت کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ میسج یہی ہے کہ جو فیوچر ایونٹس ہیں اس میں پاکستان نے کی رول پلے کرنا ہے۔ جب تک کہ آرمی اس چیز کو یقین نہیں کرے گی کہ آرمی کے اس ملک کے علاوہ پوری امت مسلمہ کے بھی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہیں، تو تب تک وہ ان ڈریمز کو شاید اس طرح سے نہ سمجھ سکیں۔ تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ان ڈریمز کو دیکھیں اور پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ اس کو دیکھیں اور پھر ان کے مطابق جو ہے وہ پلانز کریں اور اس ملک کو۔ عمران میں سے 10 سیکنڈ آپ کے ساتھ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کوئکلی کنکلوڈ کروں گا کہ ایک تو یہی میسج ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت اور آرمی چیف جو ہیں وہ ان خوابوں پر غور کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایک طرف قرآن اور احادیث سے ان خوابوں کے بارے میں جو علم ہے اور جو خوابوں کی وہ اہمیت بیان کرتی ہیں دونوں چیزیں، تو آپ یا تو احادیث اور قرآن کو یعنی فالو کریں، یا پھر آپ اکثر لوگ اپنی رائے عجلت میں دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ خواب سچے نہیں ہیں یا ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو یا پھر آپ اپنی نفس کو فالو کریں۔ تو اب یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں یا آپ اپنے نفس اور اپنی رائے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ تو یہ میری جو ہے میسج ہے، پیغام ہے۔ سردار صاحب لاسٹ 5 سیکنڈ بس بس یہی ہے سر کہ یہ ان کے خوابوں کی جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے حقائق کیا ہیں اور اس کے اوپر کیسے کام ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، بہت شکریہ، آج کا پروگرام دیکھا، اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔